اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج 9 محرم الحرام کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی ایسی داستان رقم کی گئی کہ جس کی مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ سامعین محترم، میں آپ کو ایک ایسے نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید ہی آپ نے اس پر کبھی غور و فکر کیا ہو کہ محرم کی اگر میم کو حرم سے الگ کر دیا جائے تو میم سے بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حرم کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ اور اگر اس کے مفہوم کی طرف ہم جائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم کا لفظی مطلب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ محمد حرم پاکیزہ، اور مفہوم اور تعویل کی طرف جائیں تو کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ خون بہایا گیا۔ عزیزان محترم، میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ کیا ان لوگوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ عزیزان محترم، میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ عزیزان محترم، کیا وہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ جس نے جناب آقا و مولا سید الشہداء، امام الشہداء، امام الاولیاء، جناب سیدنا امام حسین، امام حسن علیہ السلام، خانوادہ رسول اہل بیت و اطہار کو اذیت دی، اس نے براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اس نے براہ راست خدا کو اذیت دی۔ کیا وہ ساری احادیث بھول گئے تھے؟ یہاں پر آ کر حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا وہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کی تقدیر میں بس اس کے سوا اور ہے ہی کیا، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا گیا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ کیا عجب مذاق ہو رہا ہے، یہ کیا دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ جو دین کے حقیقی امام ہیں انہی کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں جناب آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ اور آپ کی پاک اہل بیت و اطہار کی بارگاہ اقدس میں تعزیت اور اظہار افسوس اور انتہائی افسوس ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس لفظوں کے سوا، میرے پاس اس ٹوٹے ہوئے دل کے سوا، میرے پاس ان ٹوٹے ہوئے الفاظ کے سوا ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر کرم فرمائیں، وہ مجھ پر رحمت کی نگاہ سے دیکھیں، اور شاید انہی لفظوں کے صدقے سے میری بگڑی بن جائے، میری بخشش بھی ہو جائے، اور جتنے بھی کان یہ لفظ سن رہے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جائے، ان کی بھی بخشش ہو جائے، اور نجات صرف
صرف و صرف اسی خاندان اور اہل بیت و اطہار کے ساتھ محبت میں ہے اور کسی چیز میں نجات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.